وہ رات میرے لیے ہمیشہ یادگار رہے گی، ایک ایسی رات جس نے میری زندگی کا رخ ہی بدل دیا۔ پہاڑی جنگل کی خاموشی میں جب سب سپاہی اپنے اپنے کمبلوں میں دب کے سو رہے تھے، میں ایک انجانی بے چینی کے ساتھ خیمے سے باہر نکلا۔ ٹھنڈی ہوا درختوں کی شاخوں سے ٹکرا کر سرسراہٹ پیدا کر رہی تھی۔ میں نے اپنے ارد گرد نظر دوڑائی تو سب کچھ معمول کے مطابق تھا، مگر پھر میری آنکھ ایک درخت کے پیچھے جا ٹھہری۔ وہاں کوئی سایہ کھڑا تھا۔ جیسے ہی میں نے قدم بڑھایا تو وہ سایہ غائب ہو گیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب میں نے اپنی تنہائی میں کسی دوسرے وجود کو محسوس کیا، لیکن شاید آپ کو میری کہانی سمجھنے کے لیے تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا۔ میرا نام گلفام احمد ہے، 6.5 فٹ کا قد، مضبوط جسم اور ایک ایسا چہرہ جسے لوگ اکثر متاثر کن کہا کرتے تھے، مگر میری اصل پہچان کچھ اور تھی، خاموشی۔ بچپن سے ہی شور شرابے سے دور رہا۔ میرے والدین کا رشتہ لڑائی جھگڑوں میں گھرا رہا اور میں ان سب تماشوں کا اکلوتا گواہ تھا۔ دوست بنانے کا حوصلہ کبھی پیدا نہ ہوا۔ دل کے اندر ایک دیوار سی کھڑی تھی جسے کبھی کسی نے توڑنے کی کوشش نہ کی۔ یہی وجہ تھی کہ اسکول اور کالج میں سب مجھے کھڑوس اور سخت مزاج سمجھتے۔ وقت گزرتا رہا اور آخرکار میں نے پاک فوج جوائن کی۔ وہاں بھی میری خاموشی اور سختی میرے ساتھیوں کے لیے اجنبی تھی، لیکن ٹریننگ نے مجھے کندن بنا دیا۔ ہم سب کو ایک بھٹی سے گزرنا پڑتا ہے، اور میں بھی گزرا، پسینے میں ڈوبا، راتوں کو جاگ کر، بھوکا پیاسا، مگر دل کے کسی کونے میں سکون تھا کہ اب میرا مقصد طے ہو چکا ہے۔ ٹریننگ مکمل ہوئی تو حکم ملا کہ مجھے ایک دور دراز ویران علاقے میں تعینات کیا جائے گا۔ پہاڑوں اور گھنے درختوں سے بھرا ہوا جنگل، جہاں انسان کا نام و نشان کم ہی ملتا ہے۔ میرے ساتھ کچھ اور نئے سپاہی بھی تھے، مگر اس اجنبی ماحول میں بھی میں نے خود کو ان سے دور رکھا۔ ان کی باتوں، کہکہوں اور دوستیوں کا میں حصہ نہ بن سکا۔ زندگی کے وہ ابتدائی دن نہایت کٹھن تھے۔ فوج میں ہر سپاہی کو اپنا کام خود کرنا پڑتا ہے، کھانا بنانا، کپڑے دھونا، ہتھیاروں کی صفائی، آل آن یور اون۔ مگر میرے لیے یہ سب کچھ اور بھی مشکل تھا، کیونکہ بات چیت نہ کرنے کی عادت اکثر مجھے نقصان پہنچاتی۔ کسی سے پوچھے بغیر کوئی کام کرتا اور نتیجہ الٹا نکلتا۔ ساتھی سپاہی میری خاموشی کو غرور سمجھتے اور سزا مجھے ہی بھگتنی پڑتی، مگر یہ سب سہنے کی عادت تھی۔ میں اندر ہی اندر خود کو سمجھاتا، گلفام، تمہیں اکیلے ہی یہ سب جھیلنا ہے۔ ایک رات جب باقی سب گہری نیند سو رہے تھے، میں خیمے سے باہر نکلا۔ آسمان پر بے شمار ستارے چمک رہے تھے اور ہوا کی خنکی ہڈیوں تک اتر رہی تھی۔ میں نے لمبا سانس لیا اور گرد و نواح کو دیکھا۔ یہ جگہ خوفناک حد تک خاموش تھی۔ کبھی کبھار کسی جانور کی آواز سنائی دیتی تو دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی۔ میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا ایک پرانے درخت کے قریب پہنچا۔ اس کی شاخیں زمین تک جھکی ہوئی تھی۔ میں سوچ ہی رہا تھا کہ یہ جگہ دن میں کس قدر مختلف لگتی ہے کہ اچانک مجھے درخت کے پیچھے ایک ہلکی سی حرکت محسوس ہوئی۔ میری آنکھیں چندھیا گئیں۔ کوئی وجود، کوئی سایہ وہاں کھڑا تھا۔ میں رک گیا۔ دل کی دھڑکن کانوں تک سنائی دے رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے میں نے سوچا شاید میرا وہم ہو، مگر وہ سایہ واضح تھا۔ میں نے قدم بڑھایا۔ کون ہے وہاں؟ میری آواز خاموشی کو چیرتی ہوئی نکلی۔ کوئی جواب نہ ملا۔ میں مزید قریب گیا اور درخت کی موٹی ٹہنی کو چھوا۔ اگلے ہی لمحے وہ سایہ یوں غائب ہو گیا جیسے وہاں کبھی تھا ہی نہیں۔ میرا جسم پسینے میں ڈوب گیا، حالانکہ سردی عروج پر تھی۔ میں پیچھے ہٹا اور اپنے ارد گرد دیکھا۔ سب کچھ ویسا ہی تھا جیسا ہونا چاہیے تھا، مگر میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ یہ صرف وہم نہیں تھا۔ اگلی رات کو پھر میں نے وہی راستہ لیا۔ دل چاہتا تھا کہ اپنے خوف کا سامنا کروں، مگر اس بار سب پرسکون رہا۔ کوئی سایہ، کوئی حرکت نہیں۔ میں نے خود کو سمجھایا اور کہا شاید وہ سب وہم تھا۔ جنگل کی خاموشی اور اکیلا پن انسان کے دل میں عجیب وسوسے بھر دیتا ہے، لیکن دل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ وہ لمحہ، وہ سایہ، اس کا غائب ہونا، یہ سب حقیقت تھی۔ پچھلی رات کا وہ سایہ میرے ذہن پر اب تک سوار تھا۔ دن بھر اپنے کاموں میں الجھا رہا، مگر بار بار ذہن اسی درخت کے پاس پہنچ جاتا جہاں وہ منظر دیکھنے کو ملا تھا۔ ساتھی سپاہی حسب معمول اپنے اپنے مشاغل میں مصروف تھے۔ کوئی ہنسی مذاق کر رہا تھا، کوئی گشت کی تیاری میں لگا ہوا۔ میں نے لب سیے رکھے اور سب کچھ اندر ہی اندر سہتا رہا۔ دل چاہتا تھا کہ کسی کو بتاؤں، مگر یہ خوف بھی تھا کہ سب مذاق اڑائیں گے یا وہ کہیں مجھے کمزور نہ سمجھ بیٹھیں۔ سورج ڈھلتے ہی ٹھنڈک پڑنے لگی۔ جنگل کی ہوا میں ایک عجیب سی نمی تھی جو ہڈیوں میں اتر رہی تھی۔ رات جیسے جیسے گہری ہو رہی تھی، میرے اندر کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ پچھلی رات کا منظر بار بار سامنے آتا۔
میں نے خود کو سمجھایا کہ آج کا دن سکون سے گزرے گا، مگر قدرت نے میرے لیے کچھ اور ہی طے کر رکھا تھا۔ آدھی رات کے قریب پیاس نے آن گھیرا۔ خیمے میں رکھی بوتل خالی تھی، مجبوراً باہر نکلنا پڑا۔ میں نے ٹارچ اٹھائی اور آہستہ آہستہ قریبی نالے کی طرف بڑھا۔ جنگل کی خاموشی اور اندھیرا دل پر بوجھ ڈال رہا تھا۔ ہر قدم پر لگتا جیسے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہو۔ میں نے چند بار مڑ کر بھی دیکھا، مگر ہر بار صرف درختوں کی سائیں سائیں سنائی دی۔ پانی پی کر جب واپس پلٹا تو دل ذرا ہلکا ہوا، لیکن وہ بے نام سا احساس اب بھی ساتھ تھا۔ خیمے میں واپس آتے ہی ایک لمحے کو لگا جیسے سب کچھ معمول کے مطابق ہے۔ ساتھی سپاہی پرسکون نیند سو رہے تھے۔ میں نے ٹارچ بند کی اور اپنے بستر کی طرف بڑھا، مگر اگلے ہی لمحے میرے قدم وہیں رک گئے۔ کمبل کے نیچے کوئی موجود تھا۔ دل ایک دھڑکن کے لیے تھم سا گیا۔ میں نے آہستہ آہستہ کمبل کا کونا اٹھایا۔ سامنے جو منظر تھا اس نے میری آنکھوں کو ششدر کر دیا۔ لمبے بکھرے بال، نازک چہرہ اور سکون میں ڈوبا ایک وجود۔ ایک لڑکی میرے بستر پر سو رہی تھی۔ میرے لبوں سے بے اختیار نکلا، یہ کیسے ممکن ہے؟ دل میں خوف بھی تھا اور حیرت بھی۔ میں نے جلدی سے کمبل ایک طرف کیا اور چند قدم پیچھے ہٹ گیا۔ وہ گہری نیند میں تھی، جیسے کئی دنوں سے سکون نہ ملا ہو۔ اس کی موجودگی مجھے الجھا رہی تھی۔ جنگل کے بیچوں بیچ ایک اجنبی لڑکی، اور وہ بھی ہمارے خیمے میں۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، اے لڑکی، اٹھو، یہ میرا بستر ہے، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ ذرا سا کسمسائی، جیسے میری آواز نے اس کے خوابوں کو توڑ دیا ہو۔ آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی۔ روشنی کی ہلکی سی کرن اس کے چہرے پر پڑی تو اس کا حسن اور نمایاں ہو گیا، مگر میں نے اپنے دل کو قابو میں رکھا۔ وہ ہلکی آواز میں بولی، میں بس تھوڑی دیر کے لیے سو گئی تھی۔ میں نے روبدار لہجے میں جواب دیا، یہ جگہ کوئی سرائے نہیں کہ جیسے چاہو آ کر بستر پر لیٹ جاؤ۔ تم یہاں کیسے پہنچیں؟ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش رہی، پھر آہ بھرتے ہوئے بولی، میرا نام فاطمہ ہے، میں اپنے بابا کے ساتھ تھی۔ ہم جنگل کے اس طرف سے آئے تھے، مگر کھیل ہی کھیل میں بچھڑ گئی۔ جب خیمہ دیکھا تو سوچا شاید یہاں پناہ مل جائے۔ رات کا وقت ہے اور اندھیرے میں اکیلے رہنے سے ڈر لگ رہا تھا۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، یہ فوجی کیمپ ہے، یہاں عام لوگوں کا آنا سخت منع ہے، تمہیں یہاں سے جانا ہوگا۔ وہ میری بات سن کر خاموشی سے سر جھکا گئی۔ اس کی آنکھوں میں تھکن اور خوف جھلک رہا تھا۔ آہستہ سے بولی، اگر آپ چاہتے ہیں تو میں ابھی چلی جاتی ہوں، لیکن باہر رات بہت گہری ہے، صبح ہوتے ہی اپنے بابا کو ڈھونڈ لوں گی۔ میرے اندر ایک کشمکش چل رہی تھی۔ ایک طرف میرا دل کہہ رہا تھا کہ اسے یوں اکیلا باہر نہ بھیجوں، دوسری طرف ڈیوٹی اور احتیاط کا تقاضا تھا کہ کسی اجنبی پر اعتبار نہ کیا جائے، خاص طور پر اس علاقے میں جہاں ہر وقت دشمن کی کارروائی کا خدشہ رہتا ہے۔ میں نے سختی سے کہا، یہاں رہنا ممکن نہیں، تم باہر ہی جا کر بیٹھو۔ وہ خاموشی سے اٹھ گئی، جاتے جاتے بس ایک نظر مجھ پر ڈالی۔ وہ نظر ایسی تھی جسے میں چاہ کر بھی بھلا نہیں سکتا، جیسے اس کی آنکھوں میں چھپا ہوا کوئی راز ہو۔ رات تو باقی سپاہی چین سے سوتے رہے، مگر میرا دل بار بار خیمے کے دروازے کی طرف جاتا۔ میں سوچتا وہ لڑکی باہر کس حال میں بیٹھی ہوگی۔ سرد ہوا ہر لمحہ تیز ہوتی جا رہی تھی۔ کبھی دل چاہتا کہ کمبل لے جا کر اسے دے دوں، مگر پھر اپنے آپ کو روک لیتا۔ ذمہ داری اور ڈیوٹی کا بوجھ مجھے کسی بھی نرم قدم سے باز رکھتا۔ صبح ہوئی تو میں وضو کرنے کے بہانے سے خیمے سے باہر نکلا۔ دھوپ کی پہلی کرن درختوں کے درمیان سے اتر رہی تھی۔ وہ خیمے کے سامنے بیٹھی تھی۔ اس کی سانسوں کی بھاپ ٹھنڈی ہوا میں صاف نظر آ رہی تھی۔ ایک لمحے کو دل نے بہت زور سے ملامت کی۔ میں نے قدم بڑھائے اور کہا، سنو، میں سختی سے پیش آیا تھا، یہ میری مجبوری تھی۔ اگر میری باتوں سے تمہیں دکھ پہنچا ہے تو معاف کر دینا۔ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا اور نرم لہجے میں کہا، تمہیں معافی مانگنے کی ضرورت نہیں، تم تو اپنا فرض ادا کر رہے تھے۔ میں نے گہرا سانس لیا، لیکن ایک سوال ہے، تم کل رات اچانک یہاں کیسے پہنچی؟ جنگل میں لڑکی کا یوں بھٹک جانا معمولی بات نہیں۔ اس نے میری طرف دیکھا اور کہا، یہاں سب کچھ ویسا نہیں ہے جیسا تم سمجھتے ہو۔ میرا تعلق یہاں پر مقیم ایک قبیلے سے ہے۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، تم نے کہا تمہارا تعلق ایک قبیلے سے ہے، یہ کون سا قبیلہ ہے؟ وہ خاموشی سے میری آنکھوں میں دیکھتی رہی، پھر بولی، ہمارا قبیلہ اس جنگل کے قدیم حصوں میں آباد ہے۔ ہم جنات کی ایک ایسی شاخ سے تعلق رکھتے ہیں جو صدیوں سے انسانوں سے دور رہتی آئی ہے۔ ہمارے بابا قبیلے کے سردار ہیں، ان کے حکم کے بغیر کوئی بھی قبیلے کی حدود سے باہر نہیں جا سکتا۔ میں نے تلخی سے کہا، پھر تم یہاں کیسے آ گئیں؟ کیا تمہارے قوانین تمہیں اجازت دیتے ہیں؟
وہ مدھم آواز میں بولی، قوانین تو بہت سخت ہے، مگر میں نے ہمیشہ ان کی سرحدیں توڑی ہیں۔ بابا کہتے ہیں کہ آزادی اور ضد کبھی کبھی انسان کو ہی نہیں جنات کو بھی مصیبت میں ڈال دیتی ہیں، اور یہی میری غلطی تھی۔ درخت پر چڑھ گئی، چھپ گئی اور قافلہ آگے نکل گیا۔ میں نے گہری سانس بھری۔ دل چاہتا تھا کہ مزید سوالات نہ کروں، مگر تجسس غالب آ گیا۔ تم نے کہا کہ تمہارے بابا سردار ہیں، کیا وہ جانتے ہیں کہ تم یہاں ہو؟ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ اب تک تو وہ نہیں جانتے ہوں گے، مگر جب جان جائیں گے تو مجھے ڈھونڈنے آئیں گے۔ میں نے اس کے لہجے میں اعتماد محسوس کیا، مگر پھر بھی سوال کیا، اگر وہ اتنے ہی طاقتور ہیں تو تمہیں خود واپس کیوں نہیں بلا لیتے؟ وہ دھیرے سے بولی، ہمارے کچھ اصول ہیں، جب تک میں اپنی مرضی سے ان کے پاس نہ جاؤں وہ مجھے اپنی طاقت سے مجبور نہیں کر سکتے۔ میں نے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ یہ سب کچھ سن کر مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ تمہارے اصول، تمہارا قبیلہ، یہ سب میری سمجھ سے باہر ہے۔ وہ لمحے بھر کو خاموش رہی، پھر دھیرے سے بولی، شاید ایک بات اور جاننی چاہیے تمہیں۔ میں آزاد نہیں ہوں۔ میرے والدین نے میرا رشتہ بہت پہلے طے کر دیا تھا۔ میرا مگیتر ہمارے قبیلے کا ایک نوجوان ہے۔ یہ سن کر میرے اندر ایک خالی پن سا پھیل گیا۔ میں نے کچھ لمحے آنکھیں بند کر کے خود کو قابو میں رکھا، پھر آہستہ سے کہا، تو تم پہلے ہی کسی اور کی ہو؟ وہ خاموشی سے سر جھکا گئی۔ میرے دل کے اندر ایک جنگ شروع ہو چکی تھی۔ ایک طرف میرا فرض تھا، میری ڈیوٹی تھی، دوسری طرف یہ اجنبی رشتہ تھا جو دھیرے دھیرے جنم لے رہا تھا۔ مجھے خود پر غصہ آنے لگا۔ میں نے خود کو ڈانٹا، گلفام، یہ تمہارے اختیار کی بات نہیں۔ تم ایک سپاہی ہو، تمہیں بس اپنی ذمہ داری دیکھنی ہے۔ مگر دل بار بار سرکشی کرتا، بار بار یاد دلاتا کہ وہ لڑکی جسے کل رات سردی میں بٹھا دیا تھا آج بھی میری حفاظت میں ہے۔ اسی دوران ایک ساتھی سپاہی خیمے کے قریب آیا۔ اس نے حیرت سے پوچھا، گلفام، تم کس سے بات کر رہے تھے؟ میں چونک گیا، پلٹ کر دیکھا تو فاطمہ چند قدم پیچھے ہٹ چکی تھی۔ میں نے جلدی سے جواب دیا، کچھ نہیں، بس اپنے آپ سے بات کر رہا تھا۔ ساتھی نے ہنس کر کہا، یہاں کے سنسان ماحول نے تمہیں بھی بدل دیا ہے، اور پھر وہ چلا گیا۔ میں نے گہری نظر سے فاطمہ کو دیکھا۔ وہ پرسکون کھڑی تھی، جیسے یہ سب اس کے لیے نیا نہ ہو۔ اس نے آہستہ سے کہا، اکثر انسان ہمیں دیکھ نہیں پاتے، تم شاید ان چند لوگوں میں سے ہو جو ہمیں پہچان سکتے ہیں۔ میرے لبوں پر خاموشی چھا گئی۔ میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا، میں چاہے کچھ بھی سوچوں، چاہے دل میں کوئی بھی احساس جاگے، میرا فرض سب سے بڑھ کر ہے۔ جب تک یہ لڑکی اپنے والد کے پاس واپس نہیں پہنچتی، اس کی حفاظت میری ذمہ داری ہے۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، سن لو فاطمہ، مجھے نہ تمہارے قبیلے سے مطلب ہے، نہ تمہارے اصولوں سے۔ میرے لیے یہ کافی ہے کہ تم اس وقت میری ذمہ داری ہو۔ جب تک تمہارے والد نہیں آتے، میں تمہاری حفاظت کروں گا، لیکن یاد رکھو یہ سب میری ڈیوٹی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ وہ میری بات سن کر خاموش رہی، پھر دھیرے سے بولی، میں سمجھتی ہوں۔ میرے دل نے عجیب سی گرفت محسوس کی، جیسے اپنے ہی الفاظ نے مجھے زنجیر میں جکڑ لیا ہو، مگر میں جانتا تھا کہ یہی راستہ درست ہے۔ ایک سپاہی کے لیے جذبے اور فرض میں ہمیشہ فرض کو جیتنا ہوتا ہے۔ دن پر لگا کر گزرنے لگے۔ جنگل کی ویرانی اب مجھے اتنی بھاری محسوس نہ ہوتی تھی جتنی پہلے لگتی تھی۔ فاطمہ کی موجودگی ایک عجیب سا سکون دیتی تھی۔ وہ اکثر خاموش بیٹھی رہتی، کبھی کسی درخت کے سائے تلے اور کبھی خیمے کے پاس۔ میں بھی اس کی خاموشی میں شریک ہو جاتا۔ ہمارے درمیان زیادہ باتیں نہ ہوتیں، مگر وقت ایک دوسرے کے ساتھ گزرنے لگتا۔ ایک دن گشت سے لوٹا تو دیکھا کہ وہ لکڑی کے چند ٹکڑوں کو ترتیب دے کر ایک ڈیزائن بنا رہی تھی۔ میں نے حیرت سے پوچھا، یہ کیا بنا رہی ہو؟ اس نے نظریں جھکائی رکھیں، پھر دھیرے سے کہا، یہ ہمارے قبیلے کا نشان ہے۔ جہاں بھی جاتے ہیں یہ زمین پر بنا دیتے ہیں تاکہ دوسرے جان لیں کہ ہم یہاں موجود ہیں۔ میں نے کچھ لمحے اس ڈیزائن کو دیکھا۔ دل چاہتا تھا کہ اس کے ہاتھ پکڑ کر کہوں کہ یہ نشان نہ بناؤ، یہاں سے کبھی نہ جاؤ، مگر زبان پر وہی سختی رہی۔ اچھا ہے، کم از کم اگر تمہارے والد آئے تو وہ آسانی سے پہچان لیں گے۔ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ ہاں، مگر تم یہ مت بھولو کہ میں ہمیشہ یہاں نہیں رہ سکتی۔ اس کے الفاظ میرے دل میں تیر کی طرح لگے۔ میں نے رخ پھیر لیا اور صرف اتنا کہا، مجھے پتہ ہے۔ رات کو پہرا دیتے ہوئے وہ اچانک میرے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ چاندنی اس کے چہرے پر پڑی تو وہ اور بھی پراسرار لگنے لگی۔ میں نے چونک کر پوچھا، تمہیں نیند نہیں آ رہی؟ وہ آہستہ سے بولی، یہ جنگل آج کچھ عجیب سا لگ رہا ہے، جیسے ہوا کے اندر کوئی سرگوشی چھپی ہو۔ تم نے سنا؟
میں نے دھیان لگایا، واقعی دور کہیں سے کسی غیر مانوس آواز کی گونج سنائی دے رہی تھی۔ میں نے فوراً کہا، یہ شاید کوئی جانور ہوگا، تم خیمے میں واپس جاؤ۔ وہ رکی رہی۔ نہیں، یہ جانور نہیں ہے، یہ دشمن جنات کی حرکت ہے۔ بابا کہا کرتے تھے کہ جب یہ آوازیں پھیلیں تو سمجھو شیطان جنات قریب ہے۔ میری رگوں میں خون کی روانی تیز ہو گئی۔ میں نے پہلی بار اس کے منہ سے یہ الفاظ سنے تھے، شیطان جنات، یہ کیا ہے؟ اس نے دھیرے سے کہا، وہ ہمارے مخالف ہیں، صدیوں سے ہمارا قبیلہ ان سے لڑتا آیا ہے، وہ نہ انسانوں کو بخشتے ہیں نہ ہمیں، اگر انہیں پتہ چل گیا کہ میں یہاں ہوں تو شاید تم سب کو نقصان پہنچے۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، فاطمہ ڈرنے کی ضرورت نہیں، جب تک میں ہوں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وہ کچھ کہنے ہی والی تھی مگر پھر خاموش ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سا سکوت چھا گیا۔ میں نے دل ہی دل میں عہد کیا کہ چاہے کچھ ہو جائے اس کی حفاظت کروں گا۔ اگلے دن میں حسب معمول ساتھیوں کے ساتھ گشت پر نکلا۔ جب واپس آیا تو دیکھا فاطمہ درخت کے نیچے بیٹھی کچھ پڑھ رہی تھی۔ میں نے قریب جا کر پوچھا، یہ کیا ہے؟ اس نے کاغذ کی طرح دکھنے والا ایک پرانا ٹکڑا مجھے دکھایا۔ یہ ہمارے قبیلے کی دعا ہے، اسے پڑھنے سے شیطان جنات کی موجودگی کمزور پڑ جاتی ہے۔ میں نے سنجیدگی سے کہا، کیا تمہیں لگتا ہے کہ وہ واقعی قریب آ رہے ہیں؟ وہ میری آنکھوں میں دیکھ کر بولی، ہاں، یہ جنگل اب پہلے جیسا نہیں رہا، ان کی موجودگی کا بوجھ ہر گزرتی رات کے ساتھ بڑھ رہا ہے۔ اس کی باتوں نے میرے دل پر ایک اور بوجھ ڈال دیا۔ میں پہلے ہی اندر اپنی کشمکش سے گزر رہا تھا، اب یہ نیا خطرہ سامنے کھڑا تھا۔ رات کو جب باقی سپاہی سونے لگے تو میں دیر تک جاگتا رہا۔ فاطمہ خیمے کے باہر بیٹھی آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے آہستہ سے کہا، تم بار بار کہتی ہو کہ تمہیں واپس جانا ہے، مگر کب؟ وہ دھیرے سے بولی، جب میرا قبیلہ مجھے لینے آئے گا، اور وہ دن زیادہ دور نہیں۔ تمہیں سمجھنا چاہیے کہ میرا یہاں رہنا ایک عارضی حقیقت ہے۔ میں نے دل کو روک کر بس اتنا کہا، تو جب تک وہ دن نہیں آتا تم میرے پاس محفوظ رہو گی۔ وہ کچھ لمحے مجھے دیکھتی رہی، پھر آنکھیں جھکا لیں۔ اسی لمحے ہوا کا ایک جھونکا آیا، ساتھ ہی درختوں کے بیچ ایک سرسراہٹ گونجی۔ میں فوراً چوکنا ہو گیا، رائفل مضبوطی سے تھامی اور چاروں طرف نظر دوڑائی، مگر کچھ دکھائی نہ دیا۔ میں نے بے اختیار کہا، یہ کیسی آواز تھی؟ فاطمہ کے چہرے پر سنجیدگی اتر آئی۔ یہ وہی ہے شیطان جنات، یہ صرف سرگوشیوں میں آتے ہیں، پھر حملہ کرتے ہیں، تمہیں احتیاط برتنی ہوگی۔ میں نے تیز لہجے میں کہا، اگر وہ واقعی قریب ہیں تو ہم سب خطرے میں ہیں۔ وہ بولی، ہاں، مگر اصل خطرہ میرے لیے ہے، وہ مجھے ڈھونڈ رہے ہیں۔ میرے دل نے فیصلہ کر لیا، فاطمہ، چاہے تمہارے قبیلے والے آئیں یا دشمن جنات، میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ وہ کچھ دیر تک خاموش رہی، پھر دھیرے سے کہا، یاد رکھنا، یہ محبت نہیں ہونی چاہیے، میں ایک دن چلی جاؤں گی۔ میں نے نظریں چرا لیں۔ میں کچھ نہیں کہہ رہا، بس اتنا جانتا ہوں کہ جب تک تم یہاں ہو تمہاری حفاظت میری ذمہ داری ہے۔ دور جنگل میں پھر وہی سرگوشیاں سنائی دیں، جیسے کوئی نظر نہ آنے والا وجود ہمارے گرد منڈلا رہا ہو۔ میں نے رائفل تھام لی۔ اب یہ جنگ صرف فرض کی نہیں تھی، ایک خاموش رشتے کی بھی تھی جو وقت کے ساتھ پروان چڑھ رہا تھا۔ پچھلی رات کی وہ سرگوشیاں اب بھی میرے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ دن کے وقت سب کچھ معمول کے مطابق لگتا، مگر جیسے ہی شام ڈھلتی فضا میں ایک عجیب سا بوجھ محسوس ہونے لگتا۔ میں نے کئی بار ساتھیوں سپاہیوں کو متوجہ کرنا چاہا، مگر وہ سب کچھ معمولی سمجھ کر ہنسی میں ٹال دیتے۔ میرے لیے یہ سب معمولی نہیں تھا۔ میں جانتا تھا کہ جنگل کے اندھیرے میں کوئی غیر مرئی طاقت ہمیں گھور رہی ہے۔ ایک شام گشت کے دوران درختوں کے پار عجیب سی حرکت نظر آئی۔ پتوں کی سرسراہٹ اس شدت سے تھی جیسے کئی لوگ ایک ساتھ وہاں موجود ہوں۔ میں نے ساتھیوں کو رکنے کا اشارہ کیا اور آہستہ آہستہ اس سمت بڑھا، مگر وہاں پہنچ کر سب کچھ پھر خاموش ہو گیا۔ درخت ساکت کھڑے تھے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میں الجھن میں تھا۔ کیمپ واپس آیا تو فاطمہ خیمے کے قریب بیٹھی زمین پر لکیر کھینچ رہی تھی۔ میں نے قریب جا کر دھیمی آواز میں کہا، فاطمہ، مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ وہ چونک کر میری طرف دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ میں نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا، یہ جنگل اب اور پرسکون نہیں رہا۔ درختوں کے پیچھے کوئی غیر معمولی حرکت دیکھی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اس نے چند لمحے سوچا، پھر دھیرے سے بولی، میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا وہ نزدیک آ رہے ہیں۔ اگر انہوں نے مجھے دیکھ لیا تو سب کچھ بدل جائے گا۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، اس کا حل نکالنا ہوگا۔ میں نہیں چاہتا کہ ساتھی سپاہی تمہیں دیکھ لیں، نہ وہ سمجھ پائیں گے نہ یقین کریں گے۔
وہ تھوڑی دیر خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، ایک طریقہ ہے، مگر تمہیں وعدہ کرنا ہوگا کہ اس راز کو کسی سے بیان نہیں کرو گے۔ میں نے بغیر سوچے کہا، وعدہ۔ اس نے اپنی کلائی سے ایک چھوٹی سی انگوٹھی اتاری۔ چاندنی کی روشنی میں وہ عجیب سی انگوٹھی چمک رہی تھی۔ یہ انگوٹھی ہمارے خاندان کے پاس نسلوں سے ہے، جس کے ہاتھ میں ہو وہ دوسروں کی نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے، مگر ایک شرط ہے، یہ صرف اسی کے ہاتھ سے پہنائی جا سکتی ہے جو نیت میں صاف ہو۔ میں نے حیرت سے انگوٹھی کو دیکھا۔ تو مطلب یہ کہ اگر میں یہ تمہیں پہنا دوں تو کوئی تمہیں دیکھ نہیں پائے گا؟ وہ اسبات میں سر ہلانے لگی۔ ہاں، لیکن یاد رکھو، اس طاقت کا غلط استعمال تمہیں اور مجھے دونوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ میرا ہاتھ بے اختیار لرزنے لگا۔ میں نے انگوٹھی اس کے ہاتھ میں پہنانے کے لیے آگے بڑھائی۔ لمحے بھر کو یوں لگا جیسے وقت رک گیا ہو۔ میرا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ اس کے ہاتھ کی نرمی، انگوٹھی کی ٹھنڈک اور اس لمحے کی سنگینی، سب نے مجھے گھیر لیا۔ میں نے آہستہ سے کہا، یہ صرف حفاظت کے لیے ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، میں جانتی ہوں۔ جیسے ہی انگوٹھی اس کی انگلی میں پہنائی، وہ ایک لمحے کو میری آنکھوں کے سامنے مدھم ہو گئی اور پھر اچانک غائب۔ میں گھبرا کر آگے بڑھا۔ فاطمہ! اس کی آواز قریب سے آئی۔ میں یہیں ہوں، بس تمہیں دکھائی نہیں دے رہی۔ میں نے ہلکی سانس لی۔ کمال ہے۔ وہ ہنسی۔ یہ کمال نہیں، حفاظت ہے۔ اب اگر دشمن یا تمہارے ساتھی قریب آئیں گے تو وہ مجھے نہیں دیکھ سکیں گے۔ میں نے سوچتے ہوئے کہا، اس کا مطلب ہے کہ تم اب محفوظ ہو؟ وہ خاموش رہی۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کے لب ہلکے سے لرزے تھے، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہو مگر روک گئی۔ اسی دوران کیمپ کے باہر شور ہوا۔ ایک ساتھی سپاہی نے آواز دی، گلفام، آؤ، درختوں کے پیچھے کچھ ہلچل ہے۔ میں نے رائفل تھامی اور باہر نکل آیا۔ باقی سپاہی بھی چوکنے ہو گئے تھے۔ ہم سب اس سمت بڑھے۔ پتھر حرکت کر رہے تھے مگر کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ایک سپاہی نے کہا، شاید کوئی جانور ہے۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، نہیں، یہ عام جانور نہیں۔ پھر اچانک ایک تیز جھونکا آیا، جیسے کسی نے جان بوجھ کر ہوا کو دھکیلا ہو۔ سب سپاہی سہم گئے۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو پیچھے ہٹنے کا اشارہ دیا۔ سب خاموش رہو۔ ہم نے کافی دیر انتظار کیا مگر کچھ سامنے نہ آیا۔ آخر سپاہی مایوس ہو کر واپس پلٹنے لگے۔ میں بھی ان کے ساتھ آ گیا۔ خیمے کے قریب پہنچ کر میں نے آہستہ سے کہا، فاطمہ؟ وہ اچانک ظاہر ہو گئی، جیسے ہوا سے ابھری ہو۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی پریشانی تھی۔ میں نے بھی وہی محسوس کیا جو تم نے کیا۔ وہ بہت قریب تھے۔ اگر میں یہ انگوٹھی نہ پہنتی تو شاید سامنے آ جاتے۔ میں نے سنجیدگی سے کہا، اس کا مطلب ہے کہ اب وقت کم ہے، وہ ہمیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ وہ اسبات میں سر ہلانے لگی۔ ہاں، اور جب وہ قریب آئیں گے تو یہ انگوٹھی بھی شاید کافی نہ ہو۔ میں نے گہری سانس لی اور فیصلہ کن لہجے میں کہا، جب تک میں ہوں وہ تم تک نہیں پہنچ سکتے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ میرے یہ الفاظ میرے دل کے بوجھ کو اور بڑھا گئے، کیونکہ اب یہ صرف ایک وعدہ نہیں رہا تھا، یہ ایک ایسا احساس تھا جسے میں بیان نہیں کر سکتا تھا، اور مجھے یقین تھا کہ یہ احساس ایک دن مجھے کسی بڑی آزمائش میں ڈالے گا۔ جنگل کی ہوا میں وہی بوجھ تھا جو کئی دنوں سے میرا پیچھا کر رہا تھا۔ پتے ذرا سی ہوا سے لرزتے تو یوں لگتا جیسے کوئی قریب کھڑا دیکھ رہا ہو۔ میں نے ساتھی سپاہیوں کو کچھ فاصلے پر رکنے کا اشارہ کیا اور خود آہستہ آہستہ گھنے درختوں کے بیچ سرکنے لگا۔ رائفل مضبوطی سے ہاتھ میں تھی۔ دل دھڑک رہا تھا مگر قدم رکے نہیں۔ درختوں کے پیچھے حرکت تھی، کبھی دو پتوں کی کھڑکھڑاہٹ، کبھی جھاڑیوں میں ہلکی سی جنبش۔ میں سانس روک کے آگے بڑھا، چاروں طرف نگاہ دوڑائی مگر کچھ دکھائی نہ دیا، جیسے سب کچھ جان بوجھ کر چھپا دیا گیا ہو۔ میں جھک کر زمین پر بیٹھ گیا اور ارد گرد کے نشانات دیکھنے لگا۔ مٹی میں کسی بڑے وجود کے قدموں کے نشان تھے جو تازہ لگتے تھے۔ یہ کسی جانور کے نہیں تھے۔ میں نے انگلی پھیر کر دیکھا تو نشانوں میں عجیب سی سختی تھی، جیسے عام انسانی قدم نہ ہو۔ دل اور تیز دھڑکنے لگا۔ اچانک میرے کاندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ پورا جسم ایک جھٹکے سے سن ہو گیا۔ ایسا لگا جیسے خون رگوں میں جم گیا ہو۔ میں نے ایک لمحے کو سوچا کہ شاید کوئی ساتھی سپاہی ہوگا، مگر ہاتھ کی گرفت مختلف تھی، مضبوط، غیر مانوس اور عجیب حد تک ٹھنڈی۔ میں نے فوراً پلٹ کر دیکھا۔ میرے سامنے ایک جوان کھڑا تھا، قد لمبا، چہرہ روشن، مگر آنکھوں میں ایک پراسرار سرخی۔ لباس عام انسانوں جیسا نہ تھا، بلکہ کسی قدیم زمانے کی جھلک رکھتا تھا۔ اس کی موجودگی نے فضا کو بدل دیا۔ میں نے رائفل سنبھالی اور سخت لہجے میں کہا، کون ہو تم؟ وہ پرسکون انداز میں مسکرایا،
घबराओ मत, मैं दुश्मन नहीं हूँ। मैंने कदम पीछे किया। यहाँ कोई आम इंसान नहीं आ सकता। तुम कौन हो? वो धीरे से बोला, मैं आम इंसान नहीं, मेरा नाम सुलेमान है। मैं चंद लम्हे खामोश रहा। नाम मेरे लिए अजनबी था, मगर उसके लहजे में एतमाद था। फिर अचानक वो बोला, शायद तुम्हें मेरा तारुफ सुनकर हैरत होगी, मैं फातिमा का मंगेतर हूँ। मेरी रगों में सनसनी दौड़ गई। दिल एक लम्हे के लिए रुका। फातिमा का मंगेतर? अल्फाज खुद ब खुद लबों पर आ गए। वो असबात में सर हिलाने लगा। हाँ, मैं उसी के कबीले से हूँ जिसमें से वो है। हम सब उसे ढूंढ रहे थे। मेरे हाथ की गिरफ्त राइफल पर मजीद सख्त हो गई। मैंने सर्द लहजे में कहा, अगर ये सच है तो तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारी जगह उसके साथ होनी चाहिए थी, ना कि मेरे सामने। सुलेमान की मुस्कुराहट मध्यम हुई। ये कसूर मेरा नहीं, फातिमा की जिद और शरारत उसे तुम्हारे पास ले आई। हमने उसे हर जगह ढूंढा, मगर तुम्हारे खैमे की हिफाजत और तुम्हारी मौजूदगी ने हमें रोक दिया। मैंने तीखे लहजे में कहा, अगर तुम वाकई उसके अपने हो तो उसे खुद क्यों नहीं साथ ले गए? वो बोला, हमारे उसूल सख्त हैं। जब तक वो खुद हमारे कबीले की सरहद पर वापस ना आए, हम उसे ज़बरदस्ती नहीं ला सकते। मगर तुम्हारी हिफाजत ने हमें हैरान कर दिया है। एक इंसान होकर तुमने वो किया जो अक्सर हम भी नहीं कर पाते। मेरे दिल में उलझन और बढ़ गई। एक तरफ खुशी कि मेरे फैसले की कदर हुई, दूसरी तरफ एक कड़वाहट कि ये लड़की पहले ही किसी और की थी। मैंने सख्त लहजे में कहा, अगर तुम वाकई फातिमा के मंगेतर हो तो ये बात मुझे क्यों बता रहे हो? सुलेमान ने गहरी सांस ली। इसलिए कि तुम्हें हकीकत जाननी ज़रूरी है। वो तुम्हारी अमानत नहीं, हमारे कबीले की बेटी है। जल्द ही उसे हमारे पास वापस जाना होगा। मेरा दिल उस लम्हे हज़ारों टुकड़ों में बट गया, मगर चेहरे पर सख्ती कायम रखी। मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा हूँ। जब तक वो तुम्हारे पास वापस नहीं जाती, वो मेरी हिफाजत में रहेगी। सुलेमान चंद लम्हे मुझे देखता रहा, फिर धीरे से मुस्कुरा दिया। शायद यही वजह है कि उसने तुम पर एतबार किया, मगर याद रखो ये वक्त आर्जी है। तुम्हारा और उसका रास्ता कभी एक नहीं हो सकता। मैंने कोई जवाब ना दिया। राइफल कंधे पर लटकाई और सीधा खड़ा हो गया। बात ख़त्म हुई। अगर अब तुम्हें उससे मिलना है तो इंतज़ार करो जब वो खुद वापस जाने को तैयार हो। सुलेमान ने सर हिलाया। तुम्हें देखकर लगता है कि इंसान भी कभी कभी हमारी तरह जिनों की हिम्मत रखते हैं। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटा। लम्हे भर में उसका वजूद धुंधला सा हुआ और फिर वो दरख्तों के साए में गायब हो गया। मैं चंद लम्हे वहीं खड़ा रहा। दिल में एक बोझ था जो पहले कभी ना था। फातिमा का चेहरा बार बार आंखों के सामने आ रहा था। अब मुझे यकीन हो गया था कि ये रिश्ता जो खामोशी में परवान चढ़ रहा था, शायद मेरे लिए नहीं था, मगर फिर भी एक सिपाही के तौर पर मेरा फ़र्ज़ ख़त्म नहीं होता था। अगली सुबह जब सूरज की रोशनी दरख्तों के दरमियान से छनकर खैमे तक पहुंची, तो मैंने देखा कि फातिमा खामोश बैठी किसी सोच में गुम है। उसके चेहरे पर वो सुकून न था जो पहले दिखाई देता था। मैंने करीब जाकर कहा, सब ठीक है? वो चौंकी और आहिस्ता से बोली, हाँ सब ठीक है। मगर उसकी आंखों की उदासी ने मेरा दिल काट डाला। उसी लम्हे हवा का एक झोंका आया। दरख्तों के बीच वही पुरस्रार सरसराहट सुनाई दी। मैं फ़ौरन चौकन्ना हो गया। अगले ही लम्हे सामने वही नौजवान दमूदार हुआ जिससे गुज़िश्ता रात मुलाकात हुई थी, सुलेमान। उसने आते ही मुझे मुखातिब किया, गुलफाम तुमसे कुछ कहना है। मैंने राइफ़ल एक तरफ रखी और सीधा खड़ा हो गया। कहो। वो करीब आकर संजीदा लहजे में बोला, तुमने हमारी अमानत की हिफाजत की है। फातिमा का 1 माह तक ख्याल रखा, उसे दुश्मनों से बचाया। इसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। मैं खामोश खड़ा रहा। दिल चाहता था कि कुछ कहूँ, मगर ज़बान पर अल्फाज ना आए। सुलेमान ने एक लम्हे को मेरी आंखों में देखा, फिर कहा, हमें लगा था कि हम उसे खो बैठे हैं, मगर तुम्हारी वजह से वो आज महफूज है। तुमने एक इंसान होकर वो काम किया जो अक्सर हमारे अपने भी नहीं कर पाते। मेरे दिल में चुभन तेज़ हो गई। मैंने रुख फेर लिया। मैंने सिर्फ अपनी ड्यूटी की है, शुक्रिया की ज़रूरत नहीं। फातिमा इस दौरान खामोश खड़ी थी, मगर उसके अंदाज बदल गए थे। सुलेमान की मौजूदगी में वो जैसे एक और फ़ज़ा में चली गई हो। उसकी आंखों में वो अजनबियत उभर आई थी जो पहले कभी ना थी। वो अपने असल जहान की तरफ लौटती हुई दिखाई देती थी। मैंने उसकी बदलती हालत देखकर दिल ही दिल में कहा, यही सच है गुलफाम, वो तुम्हारी नहीं। सुलेमान ने एक कदम आगे बढ़कर कहा, हम जानते हैं कि तुम्हारे दिल में क्या है, मगर तुम्हें हकीकत कबूल करनी होगी। फातिमा हमारी है। मेरी मुट्ठी भिंच गई। मैंने तीखे लहजे में कहा, वो अभी तक तुम्हारे पास नहीं, मेरी हिफाजत में है। जब तक वो खुद ना जाए कोई उसे छू भी नहीं सकता।
سلیمان ہلکا سا مسکرایا۔ یہی تمہاری غلطی ہے، تم نے اسے اپنے قریب رکھا، اس کا خیال رکھا، اور اب تمہارے دل نے کمزوری دکھائی۔ مگر یاد رکھو، انسان اور جنات کا راستہ کبھی ایک نہیں ہوتا۔ میں نے سختی سے کہا، میں کمزور نہیں ہوں، میں نے صرف اپنی ذمہ داری نبھائی ہے۔ وہ آگے بڑھا اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ تم بہادر ہو گلفام، اسی لیے میں تمہاری عزت کرتا ہوں، مگر اب وقت ہے کہ تم اسے چھوڑ دو۔ میرے دل میں ایک طوفان اٹھ رہا تھا، زبان پر مگر صرف ایک جملہ آیا، میں اپنی ذمہ داری پوری ہونے تک پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ فاطمہ نے پہلی بار بولنے کی ہمت کی۔ وہ کہنے لگی، سلیمان میں ابھی واپس نہیں جا سکتی، مجھے لگتا ہے کہ دشمن قریب ہے، اگر میں گئی تو وہ مجھے نقصان پہنچائیں گے۔ سلیمان نے اس کی طرف دیکھا۔ ہم سب یہاں ہیں، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، مگر تمہیں میرے ساتھ جانا ہوگا واپس۔ میں نے درمیان میں کہا، اگر دشمن واقعی قریب ہیں تو اسے ابھی لے جانا خطرہ ہے، اسے میرے پاس رہنے دو، کم از کم جب تک راستہ صاف نہ ہو جائے۔ سلیمان کی آنکھوں میں سرخی ابھر آئی۔ تم اپنی حد سے بڑھ رہے ہو گلفام، فاطمہ ہماری ہے اور اب تمہیں اسے چھوڑنا ہوگا۔ میرے دل میں خفا سا درد ابھر آیا۔ وہ لڑکی جسے میں نے اپنی ذمہ داری سمجھ کر بچایا، اب اچانک میرے ہاتھوں سے چھینی جا رہی تھی۔ میں نے خاموشی اختیار کی، مگر اندر ہی اندر دل کے زخم اور گہرے ہو گئے۔ سلیمان نے آخری بار کہا، یہ تمہارا امتحان تھا اور تم نے اسے پاس کیا، مگر اب یہ کہانی ختم ہو جانی چاہیے، فاطمہ ہماری ہے۔ یہ الفاظ تیر کی طرح میرے دل میں اتر گئے۔ میں نے رخ پھیر لیا اور بس اتنا کہا، جیسا تم چاہو۔ فاطمہ نے میری طرف دیکھا جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو، مگر پھر خاموش ہو گئی۔ اس کی خاموشی نے میرے دل کو اور زیادہ بوجھل کر دیا۔ سلیمان نے ہاتھ بڑھایا، گلفام، میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ زندگی میں کبھی تمہیں مدد کی ضرورت پڑے تو صرف میرا نام لینا، میں حاضر ہوں گا۔ میں نے ہاتھ بڑھانے سے گریز کیا۔ میں کسی شکریہ یا انعام کا طلبگار نہیں ہوں۔ وہ مسکرا کر بولا، یہ انعام نہیں، ایک وعدہ ہے۔ پھر اس نے فاطمہ کی طرف دیکھا اور کہا، چلو۔ وہ لمحہ میرے لیے سب سے بھاری لمحہ تھا۔ فاطمہ آہستہ آہستہ سلیمان کی طرف بڑھی اور میں خاموش کھڑا دیکھتا رہا۔ دل کے اندر جو کچھ ٹوٹ رہا تھا اس کی آواز صرف میں ہی سن سکتا تھا۔ سلیمان کے الفاظ ابھی کانوں میں گونج ہی رہے تھے کہ جنگل کی خاموشی ایک دم ٹوٹ گئی۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا جیسے کسی نے آسمان کو چیر دیا ہو۔ درخت لرز اٹھے، پرندے غول کی صورت میں چیختے ہوئے اڑے اور فضا میں آگ کے شعلے لپکنے لگے۔ میں نے فوراً رائفل سنبھالی اور ساتھی سپاہیوں کو خبردار کیا، سب ہوشیار رہو، کچھ غیر معمولی ہونے والا ہے۔ سلیمان نے گہری آواز میں کہا، یہ وہی ہیں، شیطان جنات، آخر کار وہ پہنچ گئے۔ دوسرا دھماکہ پہلے سے زیادہ زوردار تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے جنگل کے ایک حصے میں آگ بھڑک اٹھی، شعلے آسمان کو چھو رہے تھے اور دھوئیں کی سیاہ دیوار ہمارے گرد پھیلنے لگی۔ ایک سپاہی نے خوفزدہ ہو کر کہا، یہ کیا ہے؟ کوئی دشمن کا حملہ ہے کیا؟ میں نے سرد لہجے میں جواب دیا، ہاں، مگر یہ عام دشمن نہیں، اپنی پوزیشن لو۔ اچانک سایوں کے بیچ سے کئی وجود ابھرے۔ ان کے قد عام انسانوں سے اونچے، چہروں پر وحشت اور ہاتھوں میں لمبے نیزے اور آگ اگلتی تلواریں۔ ان کی آنکھوں میں سرخی دہک رہی تھی۔ یہ وہی شیطان جنات تھے جن کا ذکر فاطمہ نے کیا تھا۔ سلیمان آگے بڑھا اور بلند آواز میں کہا، میرے ساتھیوں، تیار ہو جاؤ۔ لمحے بھر میں ہوا بدلی اور درختوں کے پیچھے سے نیک جنات ظاہر ہوئے۔ ان کے لباس سفید چمک رہے تھے اور ہاتھوں میں روشنی کے ہتھیار تھے۔ اب محاذ کھل چکا تھا۔ ایک طرف ہمارے سپاہی رائفلوں سے فائرنگ کر رہے تھے، دوسری طرف نیک جنات اپنی طاقتوں سے روشنی کے دائرے بنا کر دشمنوں کو پیچھے دھکیل رہے تھے۔ مگر شیطان جنات بھی زبردست تیاری سے آئے تھے۔ ان کے نیزے زمین پر لگتے تو دھماکہ ہوتا، آگ کی لپٹیں چاروں طرف پھیل جاتی۔ میں نے پہلی بار کسی غیر مرئی جنگ میں قدم رکھا۔ ایک شیطان جن میرے سامنے لپکا، اس کے وار کی شدت سے زمین پھٹنے لگی۔ میں نے رائفل سیدھی کی اور ٹریگر دبایا۔ گولی اس کے جسم میں گھسی، مگر وہ صرف چیخ کر ہنسا جیسے یہ معمولی چوٹ ہو۔ سلیمان میرے قریب آیا اور بولا، ان پر گولی کم اثر کرتی ہے، ان کے خلاف روشنی کی ضرورت ہے۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، میرے پاس یہی ہے، مگر میں پھر بھی لڑوں گا۔ اسی لمحے ایک اور جن مجھ پر جھپٹا۔ میں نے رائفل کی سنگین نکالی اور پوری قوت سے اس کے سینے پر وار کیا۔ وہ پیچھے لڑک کر گرا، مگر فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ فاطمہ چیخ کر بولی، گلفام، پیچھے ہٹو۔ اس نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور عجیب الفاظ پڑھنے لگی۔ اس کے لبوں سے نکلنے والی دعا کی روشنی ایک دائرے کی صورت میں پھیل گئی اور وہ شیطان جن پیچھے دھکیل دیا گیا۔ میں دم بخود تھا۔ یہ سب میری آنکھوں کے سامنے ہو رہا تھا۔ انسان اور جنات ایک ساتھ لڑ رہے تھے۔
ساتھ ہی سپاہی گھبراہٹ کے باوجود حوصلے سے ڈٹے ہوئے تھے۔ کوئی فائرنگ کر رہا تھا، کوئی پوزیشن بدل رہا تھا، مگر دشمن کی طاقت بڑھتی جا رہی تھی۔ آگ اور دھوئیں نے پورے جنگل کو گھیر لیا تھا۔ سلیمان ایک بڑے شیطان جن کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ دونوں کے ہتھیار ٹکرائے تو روشنی اور آگ کا زبردست دھماکہ ہوا۔ زمین ہلنے لگی۔ سلیمان کی آواز گونجی، یہ زمین تمہاری نہیں، واپس جاؤ۔ مگر دشمن ہنسا اور بولا، یہ جنگ ختم نہیں ہوگی جب تک ہم تمہاری نسل ختم نہ کر دیں۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو آواز دی، ہمت رکھو، ایک قدم پیچھے نہ ہٹنا۔ ہم سب مل کر آگے بڑھے۔ گولیاں، دھماکے، آگ کے شعلے، سب کچھ ایک دوسرے میں گھل گیا۔ میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار ایسا مارکا دیکھا تھا جہاں دشمن کو چھونا بھی ممکن نہ تھا، پھر بھی اسے شکست دینا ضروری تھا۔ ایک لمحے کو یوں لگا جیسے ہم ہار جائیں گے۔ شیطان جنات کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ ان کے ہتھیاروں کی چمک آنکھوں کو اندھا کر رہی تھی، مگر نیک جنات نے بھی پیچھے ہٹنے سے انکار کر دیا۔ فاطمہ میرے قریب آئی اور کہا، گلفام، یہ لمحہ کمزور ہونے کا نہیں، تمہارا دل ہی تمہارا سب سے بڑا ہتھیار ہے، ڈرو نہیں۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، پھر آسمان کی طرف نظریں اٹھائیں۔ دل میں عہد کیا کہ چاہے کچھ بھی ہو، میں اس جنگ کا حصہ بنوں گا۔ میں نے رائفل سنبھالی اور ایک بار پھر دشمن کی طرف دوڑ پڑا۔ اب گولیاں سیدھی نہیں چل رہی تھیں۔ میں ہر وار کے ساتھ اللہ کا نام لے رہا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے الفاظ میرے گولیوں میں طاقت بھر رہے ہیں۔ ایک شیطان جن میرے سامنے آیا۔ میں نے نشانہ لیا اور کہا، یہ زمین ہماری ہے۔ گولی چلتے ہی اس کے جسم میں چمکدار روشنی پھیلی اور وہ زمین پر گرا۔ باقی سپاہیوں نے حیرت سے مجھے دیکھا۔ سلیمان مسکرایا اور کہا، اب تم سمجھ گئے ہو۔ لڑائی کئی گھنٹوں تک جاری رہی۔ آخر کار نیک جنات کے اتحاد اور سپاہیوں کے حوصلے نے دشمن کو پیچھے دھکیل دیا۔ جنگل پر دھواں اب بھی چھایا ہوا تھا۔ آگ بجھ چکی تھی مگر جلے ہوئے درختوں کی بو فضا میں پھیلی ہوئی تھی۔ سپاہی تھکن سے چور زمین پر بیٹھے ہانپ رہے تھے۔ نیک جنات بھی اپنے ساتھیوں کی مرہم پٹی میں مصروف تھے۔ میں نے ارد گرد نظر دوڑائی تو میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ فاطمہ کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ میں دوڑتا ہوا جھاڑیوں کے اس حصے کی طرف گیا جہاں وہ لڑائی کے دوران نظر آئی تھی۔ وہاں زمین پر خون کے چند قطرے تھے اور قریب ہی وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں بیٹھی تھی۔ میں نے گھبرا کر کہا، فاطمہ؟ وہ آہستہ سے آنکھیں کھول کر بولی، میں ٹھیک ہوں، بس تھوڑا زخمی ہو گئی ہوں۔ میں نے جھک کر اس کے کندھے کو دیکھا۔ ایک گہرا زخم تھا مگر جان لیوا نہیں۔ میں نے کپڑا پھاڑ کر اس پر باندھا اور کہا، تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ وہ ہلکا سا مسکرا کر بولی، یہ پہلی بار نہیں ہے کہ میں زخمی ہوئی ہوں۔ میں نے سنجیدگی سے کہا، مگر یہ سب میرے لیے نیا ہے۔ رات ڈھل گئی۔ سپاہیوں نے اپنے خیموں میں پناہ لی۔ نیک جنات اپنے حصے میں واپس چلے گئے، مگر میں فاطمہ کو خیمے کے قریب لے آیا۔ وہ چپ چاپ بیٹھی آسمان کے ستاروں کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے دھیرے سے کہا، آج کی رات شاید ہماری آخری رات ہے۔ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ کیوں؟ ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ میں نے گہری سانس لی۔ کیونکہ اب مجھے اندازہ ہے کہ یہ جنگ ختم ہونے کے بعد تمہیں اپنے قبیلے کے ساتھ جانا ہوگا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ چند لمحے بعد اس کی آواز ٹوٹی، ہاں یہ سچ ہے، کل میں اپنے قبیلے کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ میرے اندر ایک خاموش دھماکہ ہوا۔ میں نے نظریں آسمان پر جما دیں۔ کچھ دیر بعد دل نے مجبور کیا تو لبوں پر وہ سوال آیا جو مدت سے دبایا ہوا تھا، فاطمہ، اگر میں انسان نہ ہوتا اور تم جن زادی نہ ہوتی تو شاید… وہ چونکی، پھر دھیرے سے بولی، شاید کہانی مختلف ہوتی۔ میں نے تلخی سے کہا، تو یہ سب کچھ بس ایک خواب ہی تھا؟ وہ نرمی سے مسکرائی، خواب نہیں، حقیقت، مگر کچھ حقیقتیں ہمیشہ مکمل نہیں ہوتی۔ خاموشی چھا گئی۔ صرف رات کے کیڑے مکوڑوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ میں نے آگے بڑھ کر کہا، یہ 1 ماہ میری پوری زندگی سے زیادہ قیمتی رہا ہے، مگر کل کے بعد… وہ بیچ میں بول پڑی، کل کے بعد بھی یہ لمحے تمہارے ساتھ رہیں گے جیسے یہ ستارے جو ہر رات آسمان پر موجود ہوتے ہیں۔ میں نے زخمی لہجے میں کہا، تمہارے بغیر یہ ستارے بھی سیاہ لگیں گے۔ وہ دھیرے سے بولی، گلفام، تم نے اپنی جان داؤ پر لگا کر میرا ساتھ دیا، میں اس بات کو کبھی نہیں بھولوں گی، مگر ہمیں اپنے راستے قبول کرنے ہوں گے۔ میں نے ہاتھ بڑھایا مگر پھر روک لیا، صرف اتنا کہا، کاش وقت ہمیں تھوڑی مہلت دیتا۔ وہ مسکرائی مگر آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ وقت ہمیشہ وہی کرتا ہے جو اس کے حصے میں لکھا ہو۔ رات گزرنے لگی۔ ہم دونوں خاموش بیٹھے رہے۔ کبھی کبھی میں اس کی طرف دیکھ لیتا، کبھی وہ میری طرف، مگر الفاظ ختم ہو چکے تھے۔ سب کچھ آنکھوں کی خاموشی میں چھپا تھا۔ آخر کار وہ دھیرے سے بولی، کل صبح جب سورج نکلے گا تو میرا قبیلہ مجھے لینے آ جائے گا۔ یہ سن کر میرا دل پھر لرز گیا۔ میں نے رخ پھیر لیا اور بس اتنا کہا،
میں تمہیں جاتے دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ وہ آہستہ سے بولی، مگر دیکھنا پڑے گا کیونکہ یہ کہانی ادھوری ہی رہنی تھی۔ میں نے سرد آہ بھری۔ ہاں، شاید یہی مقدر ہے۔ رات کی آخری پہر میں ہوا ٹھنڈی ہو گئی۔ میں نے اسے کمبل دیا تو اس نے انکار کر دیا۔ اس کی تمہیں زیادہ ضرورت ہے۔ میں نے زبردستی اس کے گرد لپیٹ دیا اور کہا، یہ میرا فرض ہے۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر دھیرے سے بولی، تم سپاہی ہو، تمہیں فرض کے سوا کچھ اور نہیں سوچنا چاہیے، مگر میں جانتی ہوں کہ تم نے دل میں کیا چھپا رکھا ہے۔ میں نے نظریں جھکا لیں۔ جو چھپا ہے وہ میں لفظوں میں کہہ نہیں سکتا۔ اس نے جواب دیا، کہنے کی ضرورت بھی نہیں، کچھ باتیں لفظوں سے زیادہ نگاہوں میں چھپی رہتی ہیں۔ صبح کی روشنی درختوں کی شاخوں سے چھن کر زمین پر بکھر رہی تھی۔ پرندوں کی آوازیں معمول کے مطابق تھیں، لیکن میرے دل میں ایک طوفان برپا تھا۔ رات کی وہ باتیں اب بھی میرے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ فاطمہ کہہ چکی تھی کہ آج اس کا قبیلہ اسے لینے آ جائے گا۔ میں نے اپنے ساتھی سپاہیوں سے کچھ نہ کہا۔ ان کے لیے یہ سب کچھ ایک معمہ ہوتا، مگر میرے لیے یہ حقیقت بن چکی تھی۔ خیمے کے قریب بیٹھا میں بار بار جنگل کی طرف دیکھتا رہا۔ ہر بار لگتا جیسے کہیں سے کوئی سایہ نکلے گا۔ فاطمہ بھی چپ چاپ بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر عجیب سا سکون اور اداسی دونوں ایک ساتھ تھے۔ میں نے دھیرے سے کہا، آج کا دن شاید سب کچھ بدل دے گا۔ وہ مسکرائی مگر اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ ہاں، آج میرا سفر ختم ہوگا۔ میں نے گہری سانس لی اور نظریں جھکا لیں۔ وقت جیسے سست ہو گیا تھا، مگر پھر اچانک ہوا بدلی۔ جنگل کی خاموشی ٹوٹ گئی۔ درختوں کے بیچ روشنی کی ایک لہر اٹھی اور کئی وجود نمودار ہوئے۔ وہ سب لمبے قد کے، سفید لباس پہنے، سنجیدہ چہروں والے جنات تھے۔ ان کے درمیان سلیمان تھا۔ وہ آگے بڑھا۔ اس نے مجھے دیکھا اور دھیرے سے کہا، ہم اپنی امانت واپس لینے آئے ہیں۔ میرے دل پر کسی نے چوٹ کی۔ میں نے نظریں ہٹائیں اور صرف اتنا کہا، یہ امانت تھی، میں نے حفاظت کی، اب تم لے جاؤ۔ فاطمہ کھڑی ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو جھلکنے لگے۔ وہ میرے قریب آئی اور آہستہ سے بولی، گلفام، تمہاری یاد میرے ساتھ رہے گی، چاہے میں جہاں بھی رہوں۔ میں نے لب بھیج لیے۔ دل چاہتا تھا کہ کچھ کہوں، روک لوں، مگر زبان ساتھ نہ دے سکی۔ صرف اتنا کہا، یہ سب کچھ میرے فرض کا حصہ تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ الفاظ حقیقت کو چھپا رہے ہیں۔ اس کی نظریں میرے چہرے پر ٹکیں، مگر پھر اس نے رخ پھیر لیا۔ سلیمان قریب آیا۔ اس کے انداز میں سنجیدگی اور شکر گزاری دونوں تھے۔ تم نے ایک انسان ہو کر وہ کیا جو شاید ہم میں سے کوئی نہ کر پاتا۔ تم نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر فاطمہ کی حفاظت کی۔ اس کے لیے ہم سب تمہارے مقروض ہیں۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، میں نے جو کیا اپنی ڈیوٹی سمجھ کر کیا، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ وہ ہلکا سا مسکرایا اور پھر بولا، میں جانتا ہوں، مگر پھر بھی یہ احسان ہم پر بھاری ہے، اس لیے میں تمہیں ایک راز دینا چاہتا ہوں۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا راز؟ اس نے آہستہ سے کہا، کچھ الفاظ ہیں جو ہمارے قبیلے میں نسلوں سے منتقل ہوتے آ رہے ہیں۔ یہ الفاظ صرف خاص وقت پر استعمال ہوتے ہیں۔ اگر کبھی تمہیں ہماری ضرورت پڑ جائے، چاہے ہم کہیں بھی ہوں، یہ الفاظ دہرا دینا، ہم حاضر ہو جائیں گے۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کون سے الفاظ؟ وہ میرے قریب جھکا اور میرے کان میں چند غیر مانوس الفاظ دہرائے۔ ان کا لہجہ ایسا تھا جیسے پتھروں میں نقش ہو رہا ہو۔ یہ سن کر میری رگوں میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ میں نے پوچھا، اور اگر کبھی میں یہ الفاظ بولوں؟ سلیمان نے جواب دیا، تو ہم فوراً آ جائیں گے، مگر یاد رکھو یہ معمولی بات کے لیے نہیں ہے، صرف تب جب تمہیں حقیقی مدد کی ضرورت ہو۔ میں نے سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے۔ فاطمہ نے ایک بار پھر میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں کے آنسو اب بہہ نکلے تھے۔ گلفام، اگر وقت نے اجازت دی تو شاید ہم پھر ملیں گے۔ میں نے رخ پھیر لیا۔ شاید؟ سلیمان نے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ ہم جا رہے ہیں۔ میں نے ہاتھ نہیں ملایا، صرف کہا، جاؤ، اسے اس کے قبیلے کے پاس لے جاؤ۔ وہ سر ہلا کر پیچھے ہٹا۔ فاطمہ نے آخری بار پلٹ کر دیکھا۔ اس نظر میں شکر گزاری، محبت اور جدائی سب کچھ تھا۔ پھر وہ سلیمان کے ساتھ روشنی کی لہر میں مدھم ہوتی گئی۔ چند لمحوں بعد جنگل ایک بار پھر خاموش تھا۔ میں وہیں کھڑا رہا۔ دل جیسے خالی ہو گیا تھا۔ میری آنکھیں خالی خلا کو گھور رہی تھیں۔ میں خیمے کے قریب جا کر بیٹھ گیا اور بس ایک ہی جملہ ذہن میں گونج رہا تھا، تمہاری یاد میرے ساتھ رہے گی۔ وقت کا پہیہ اپنی رفتار سے چلتا رہا۔ فاطمہ کو گئے کئی مہینے بیت گئے، مگر اس کی یادیں میرے دل کے کسی کونے میں جمی رہیں۔ میں دوبارہ اپنی ڈیوٹی میں مصروف ہو گیا، مگر اب میں وہی گلفام نہیں رہا تھا جو خاموشی اور سختی میں لپٹا رہتا تھا۔ اس ایک ماہ کے تجربے نے مجھے بدل دیا تھا۔
محاذ پر زندگی ہمیشہ کٹھن تھی۔ ہر دن گولیوں کی آوازوں اور دشمن کی چالوں کے بیچ گزرتا۔ ساتھی سپاہی میرے حوصلے کی مثال دیتے۔ وہ کہتے، گلفام بھائی، آپ جیسے مضبوط سپاہی ہم نے کم دیکھے ہیں۔ میں مسکرا دیتا، مگر دل کے اندر وہ لمحے تازہ ہو جاتے جب میں نے اپنی سب سے بڑی جنگ لڑی تھی، وہ جنگ جو نظر آنے والے اور نہ نظر آنے والے دشمنوں کے بیچ تھی۔ ایک رات مورچے پر پہرا دیتے ہوئے ساتھی سپاہی نے کہا، گلفام آپ تو بالکل بدل گئے ہیں، لگتا ہے جیسے اب کوئی چیز آپ کو توڑ نہیں سکتی۔ میں نے ہلکا سا جواب دیا، شاید کچھ چیزیں ٹوٹنے کے بعد ہی انسان کو مضبوط کرتی ہیں۔ وہ ہنسا، مگر میں جانتا تھا کہ یہ ہنسی میری حقیقت کو نہیں جان سکتی۔ میرے دل میں اب بھی وہ آخری منظر تازہ تھا، فاطمہ کی آنکھوں میں بہتے آنسو، اس کے آخری الفاظ اور سلیمان کا وہ خفیہ وعدہ۔ کئی بار رات کو تنہائی میں وہ الفاظ کانوں میں گونجنے لگتے۔ میں خود سے کہتا، کیا ہو اگر میں انہیں دہرا دوں؟ کیا وہ واپس آ جائے گی؟ مگر ہر بار ڈیوٹی کا بوجھ اور حقیقت کا ادراک مجھے روک دیتا۔ محاذ کی سرد راتوں میں جب سب سپاہی اپنے کمبلوں میں دب کے سوتے، میں آسمان کی طرف دیکھتا۔ ستارے ٹمٹماتے تو یوں لگتا جیسے ان میں سے کوئی مجھے اس کی یاد دلا رہا ہو۔ میں آہستہ سے خود سے کہتا، وہ 1 ماہ کی مہمان تھی، مگر اس نے میری پوری زندگی روشن کر دی۔ ایک رات دشمن کی طرف سے گولہ باری شروع ہو گئی، مورچے لرزنے لگے، ہم سب اپنے ہتھیاروں کے ساتھ مستعد ہو گئے۔ گولیاں چلیں، دھماکے ہوئے، مگر دل کے کسی کونے میں ایک خیال سر اٹھا رہا تھا، اگر یہ لمحہ میری آخری سانس کا ہو تو کیا مجھے وہ الفاظ دہرا کر پکار لینا چاہیے؟ میں نے رائفل چلائی اور ساتھی سپاہیوں کو حوصلہ دیا۔ جنگ زوروں پر تھی، مگر میری نگاہوں کے سامنے بار بار فاطمہ کا چہرہ آ رہا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، کاش تم یہاں ہوتی، دیکھتی کہ میں اب بھی ڈٹا ہوا ہوں۔ جب جنگ تھمی اور خاموشی ٹوٹی تو میرے کانوں میں وہ خفیہ الفاظ پھر گونجے۔ میں نے لبوں پر لایا مگر روک دیا۔ میں نے سوچا یہ میرے لیے آسان نہیں، اگر وہ آئیں تو کیا پھر وہ واپس جا سکیں گے؟ دن گزرتے گئے، سپاہیوں کے ساتھ ہنسی مذاق، جنگ کی تیاریاں اور دشمن کی چالیں، سب معمول کا حصہ بن گیا۔ مگر فاطمہ کی یاد معمول کا حصہ نہ بن سکی۔ وہ ہر دن نئی شدت سے میرے دل پر اترتی۔ کبھی اس کے مسکراتے لب یاد آتے، کبھی اس کی وہ سنجیدگی جب اس نے کہا تھا کہ وہ ایک دن اپنی قبیلے کے پاس واپس جائے گی۔ ایک شام ساتھی سپاہی نے مجھے چھیڑا، گلفام بھائی، کبھی آپ نے سوچا کہ شادی کب کریں گے؟ سب کہہ کہے لگانے لگے۔ میں نے بس مسکرا کر کہا، کچھ سوالوں کے جواب وقت کے پاس ہوتے ہیں۔ وہ سب ہنس کر بات بدل گئے، مگر میرے دل میں ایک ہی سوال تھا، کیا میرا وقت کبھی وہ جواب دے گا؟ رات کو پہرا دیتے ہوئے میں پھر آسمان کے نیچے کھڑا تھا۔ ستارے اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہے تھے۔ ہوا ٹھنڈی تھی مگر میرے دل میں وہی پرانی گرمی جاگی ہوئی تھی۔ میں نے آہستہ سے کہا، فاطمہ تم جہاں بھی ہو، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر دل نے پھر وہی سوال کیا، کیا تمہیں واپس بلایا جا سکتا ہے؟ میں نے ہاتھ کی مٹھی بھینچی۔ الفاظ میرے لبوں پر آنے کو تھے مگر میں نے روک لیا۔ میں نے خود سے کہا، اگر کبھی وقت نے مجھے ایسی کٹھن گھڑی میں ڈالا جہاں میری طاقت کم پڑ جائے تب میں وہ الفاظ دہرا دوں گا، لیکن ابھی نہیں۔ چاند بادلوں کے پیچھے سے نکلا اور پورا مورچہ روشنی میں نہا گیا۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور دھیرے سے کہا، وہ 1 ماہ کی مہمان تھی مگر اس نے میری پوری زندگی روشن کر دی۔ میرے دل میں ایک عجیب سا سکون اتر آیا، مگر کہیں نہ کہیں ایک سوال زندہ رہا، کیا وہ دن کبھی آئے گا جب میں وہ خفیہ الفاظ دہرا کر اسے واپس بلا سکوں گا؟ یہ سوال میرا سب سے بڑا راز اور سب سے بڑا سسپینس بن گیا۔ یہ کہانی سکھاتی ہے کہ فرض اور محبت کی راہوں میں ہمیشہ قربانی دینی پڑتی ہے۔ کبھی کبھی سب سے قیمتی رشتے یادوں میں زندہ رہتے ہیں، حقیقت میں نہیں۔